الاول کے اس مبارک جمعہ پر ہم تاجدار کائنات کا ذکر اور اپنے مالک کا ذکر اور حضور کی آمد کا ذکر، محبوب علیہ السلام کی شانوں کا ذکر، محبوب کے فرامین کا ذکر اور محبوب علیہ السلام کی سیرت کی خیر پانے کے لیے رہنے دے، ادھر ہی رہنے دے، اس کو رہنے دے، ہمارے ساتھی آتے ہیں اب سارے اذکار تاجدار کائنات کی حوالے سے ذکر کرتے ہیں۔ اور ہمارا ربیع الاول کا یہ جمعہ جو کہ اصل میں مضمون رکھا تھا کہ آمد مصطفیٰ علیہ السلام کے حوالے سے دو دنیاوی مقامات جہاں پر آقا کی آمد کی خوشی منائی گئی، ایک تھا 11-12 ربیع الاول کی درمیانی شب تاجدار کائنات جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور پھر 11-12 ربیع الاول 12 ربیع الاول کا دن تھا جب مدینہ طیبہ میں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے۔ اور ہم نے بات یہاں آمد مصطفیٰ کی جو مدینہ آمد ہوئی، یہ جو جلوس نکالتے نا ہمارے ساتھی، یہ جلوس کی اصل وہاں پر ہے جو حضور کی آمد مدینہ میں ہوئی۔ آقا علیہ السلام تشریف لائے، چونکہ 12 ربیع الاول ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا دن، 12 ربیع الاول ہی آقا کی آمد مدینہ کا دن۔ اب اللہ کا کام کوئی اتفاق سے نہیں ہوتا، اس کی ہر چیز کے پیچھے حکمت ہے، اور اس حکمت کی سب سے بڑی توجیہ یہ ہے، سب سے بڑی، رب نے کہا چلو 12 ربیع الاول کو صحابہ تو نہیں تھے جو مناتے، جب ولادت ہوئی مناتے، مگر آمد مدینہ تو 12 ربیع الاول کو ہے نا۔ اگر ولادت نہیں تو آمد مصطفیٰ کا جشن منا لو جو مدینہ میں ہوا ہے، تاکہ اصل مل جائے، تاجدار کائنات کی محبت۔ رب چاہتا تو سب کو کہہ سکتا تھا کہ ایسے ایسے نہیں کرنا، مگر ساری بچے بچیاں، لوگ، خواتین، مرد چھتوں پر چڑھے ہوئے ہیں، کھجوروں کے شاخے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہیں، اور آقا کی آمد کے جشن منا رہے ہیں۔ حضور آ گئے، قد جاءکم رسول اللہ، حضور آ گئے، اور طلع البدر علینا کی صدائیں، اور آقا کی آمد کا اعلان ہے۔ اور اس آمد کا اعلان کرنا اور آقا کی ولادت کا تذکرہ حسینہ کا یہ مقام، یہ اصل ہے۔ کئی ذہنوں میں یہ سوال آ جاتا ہے دور حاضر میں، تو میں ان کا جواب ہمیشہ دیتا ہوں، یاد رکھیے اسلام نے ہمیں مثال کے طور پر کہا ہے کہ آپ نے گوشت کھانا ہے، گوشت حلال چیز کا۔ اب حلال چیز کے گوشت میں جس طرح ہم کڑھائی گوشت کھاتے ہیں، عرب میں ایسے نہیں کھاتے ہیں، وہ زیادہ روسٹڈ چیز کھاتے ہیں۔ پتہ ہے آپ کو اس بات کو؟ مطلب وہ زیادہ روسٹ کر کے کھاتے ہیں، جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کو بیک کرتے ہیں۔ آپ وہ ان کے دیکھ لیں، وہ جو سب سے وہ لحم مندی جو ہوتی ہے وہاں کی ڈش ہے چاولوں کے ساتھ، تو وہ سالن نہیں ہوتا، چاولوں کے ساتھ بیک کر کے دیتے ہیں۔ تو اب گوشت کھانے کی اجازت ہے نا، مگر اس کا طریقہ کار کیا ہو یہ ہم پر چھوڑا ہے۔ شوربہ بنا کے کھاتے ہیں، ہم آلو گوشت کھاتے ہیں۔ اب بریانی کا جو ہمارے ہاں ٹیکسچر ہوتا ہے وہ وہاں نہیں ہے، اور جو وہاں ہے وہ کتنے لوگ ہیں جو اونٹ کا سر بڑے شوق سے کھاتے ہیں؟ بولیے، حلال جانور ہے نا، آپ کو پتا ہے اونٹ کا سر باقاعدہ طور پہ وہ کھاتے ہیں۔ اب وہ پوچھے، میں ایک سوال عرض کرنا چاہتا ہوں، تو اصل دیکھی جاتی ہے، اباحت۔ جب اصل مل جائے تو پھر اصل کے بعد اگلی بات نہیں دیکھتے، وہ شکل بدلتی ہے، اصل وہی رہتی ہے۔ آج کے دور میں میلاد کا تذکرہ، کیا حضور کی ولادت کا تذکرہ قرآن میں ہوا؟ جی ہوا۔
آقا کا ذکر ولادت کیا صحابہ نے کیا؟ احادیث میں ہے، موجود ہے۔ تو وہ جس مجلس میں ہوا، جہاں ہوا، وہ ہم تک پہنچتے پہنچتے ایک تقریب کی صورت اختیار کر گیا کہ سب لوگ اپنے اپنے لیڈروں کی بات کرتے ہیں، ہم لوگ 12 ربیع الاول کو خاص کر کر محبوب کی آمد کا، شان کا، شمائل کا، خصائل کا ساری دنیا کو بتاتے ہیں کہ سارے لیڈر، سارے حسین، سارے جمیل، سارے ایک طرف، اور ہمارے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں۔ اب اس کے انگریڈینٹس ہیں، جس میں تلاوت ہے، جس میں خطاب ہے، جس میں نعت ہے، جس کے اندر درود و سلام ہے، اور جس کے اندر پھر خوشی کے اندر اکٹھے ہو جانا ہے، یہ سارا منع نہیں ہے، یہ ساروں کی اجازت ہے۔ اب اس اجازت پر آمد مصطفیٰ کے میں نے 2 مواقع آپ کو عرض کر دیے، 2 دنیا میں ہوئے، اور یہ بھی بتا دوں کہ تاجدار کائنات اس کے بعد بھی جب بھی جنگ سے واپس آتے، یعنی حضور جب بھی تشریف لاتے تو یوں ہی حضور کی آمد پر دف بجا کر آقا کی آمد کا اعلان کیا جاتا تھا، بجاتے، باقاعدہ دف بجتی تھی۔ تاجدار کائنات کا طریقہ یہ تھا، اور یہ طریقہ سنت بھی ہے، آپ کو میں بھی بتا دیتا ہوں، جو لوگ شہر سے باہر سفر کرتے ہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر مدینہ پاک سے کچھ فاصلے پر آپ اپنا ٹھہراؤ کر لیتے اور ٹھہرا کر کسی قاصد کو بھیجتے، فرماتے جاؤ سب کو بتاؤ کہ ہم آ رہے ہیں، تاکہ جو بیویاں ہیں، گھر والیاں باقیوں کی، وہ بھی جان لیں کہ وہ آ رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو تیار کریں استقبال کرنے کے لیے۔ یوں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا طریقہ، اور جب حضور آتے تو پھر دف بجتی، اعلان ہوتا، اور آقا کی آمد کی خوشیاں منائی جاتی ہر دفعہ۔ تو اب 2 میں نے آپ کو بتا دیے دنیا کے اندر جو آقا کی آمد کا ہے، اور 2 برزخ اور حشر کا ہے۔ حشر میں بھی اور برزخ میں بھی۔ برزخ کسے کہتے ہیں؟ برزخ اصل میں جب ہم کل نفس ذائقۃ الموت کی صورت میں موت کا ذائقہ چکھتے ہیں اور ہم لوگ قبر میں پہنچ جاتے ہیں، جو زندگی موت کے بعد شروع ہوتی ہے اسے برزخ کی زندگی کہتے ہیں۔ اور برزخ کا لغوی معنی ہے پردہ اور آڑ۔ پردہ ہے زندگی۔ اب اس کی مثال میں آپ کو یوں سمجھاتا ہوں۔ آپ کہیں گے زندگی کیسے ہے؟ جو کیفیت زندگی کی ماں کے قرب میں 9 ماہ میں انسان کی ہوتی ہے وہ باہر ہوتی ہے، مگر آپ اسے زندہ کہیں گے کہ نہیں؟ زندہ ہے تو دنیا سے، وہاں خوراک کی نوعیت بھی اور، وہاں زندگی کی نوعیت بھی اور، یہاں دانت نہیں، وہاں یہاں دانت ہے، وہاں دانت کے بغیر والی خوراک رب دے رہا ہے۔ وہ جو ہم جسے ناف کے ساتھ وہ لمبی نالی ہوتی ہے، وہ ماں کے ساتھ رب پہ وسطہ کر دیتا ہے، اسے پنجابی میں مناڑو کہتے ہیں، تو وہ جو وسطہ کر دیتا ہے اور وہاں سے خوراک انسان کو پہنچتی ہے، وہاں زندگی کا تعین ویسا ہے، آپ اسے ختم۔ اسی طرح جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو دنیا میں آ کر اس کی زندگی کا تعین اور ہے، اور اس کی بہترین مثال لینی ہے، کیا برزخ کی بھی زندگی ہے؟ برزخ کی زندگی کی بہترین مثال قرآن میں سورہ کہف ہے۔ رب کے اولیاء 309 سال تک قبر میں پڑے رہے، وہ غار قبر ہی تھی برزخ کی زندگی، مگر 309 سال کے بعد جب وہ اٹھے، نہ داڑیاں بڑھی، نہ کپڑے پھٹے، نہ جسم کو کچھ ہوا، بلکہ ان کی وجہ تو وہ تو تھے ہی، ان کے دروازے کا کتا بھی سلامت تھا، رب اس کی بھی کروٹیں بدلوا رہا تھا۔ یہ برزخ ہے۔ اب میں آتا ہوں، یہ برزخ کی بھی زندگی ہے۔ اب 4 لفظ ہم استعمال کرتے ہیں برزخ کے لیے، یا تو وفات، یا موت، یا انتقال، یا وصال۔ کتنے لفظ استعمال کرتے ہیں؟ میرے ساتھ ساتھ دہرانے ہیں۔ موت،
وفات، انتقال، وصال، یہ چار لفظ کے معنی کہیں بھی نہیں ہے ختم ہو جانا. بات آ رہی سمجھ؟ موت کا مطلب ہے گہری نیند سو جانا، وفات کا مطلب ہے پورا ہو جانا، انتقال کا مطلب ہے منتقل ہو جانا، اور وصال کا مطلب ہے مل جانا. کچھ لوگوں کے لیے موت ہے گہری نیند، کچھ کے لیے وفات ہے وقت پورا ہو جانا. جن کا رتبہ اس سے اوپر، ان کے لیے انتقال ہے، وہ ایک جگہ سے نقل مکانی کر کے دوسری جگہ جا رہے ہیں. اور کئی لوگ وہ اعلیٰ علیین والے، جن کا نہ انتقال ہے مقام، نہ وفات ہے اور نہ ہی موت ہے، ان کا مقام وصال ہے. ان کی ملاقات ہوتی ہے دو جگہوں پر، ایک رب سے اور ایک مصطفیٰ سے. اور جن کی ملاقات ہو وہ بھی کبھی مرتے ہیں، جو مل ہی جائیں وہ بھی کبھی ختم ہوتے ہیں. بس یہ زندگی کا جو وصال والا تعلق ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذہن میں آ گئی بات، حضور نے فرمایا یا تو قبر دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. اب دوزخ کا گڑھا کسے کہیں گے؟ انسان کی میت قبر میں ہے، اور اگر تو وہ گناہگار اور کافر، یا کافر ہے گناہگار بہت زیادہ، اور اسے اللہ محفوظ رکھے سب کو. عذاب قبر سے حضور نے پناہ مانگی ہے، اور عذاب قبر سے پناہ مانگتے رہا کریں. دن میں کئی مرتبہ قبر ہمیں یاد کرتی ہے. تو عرض کر رہا ہوں، وہ جو قبر میں دوزخ کا گڑھا ہے، دوزخ کے گڑھے کا مطلب یہ ہے نا عذاب ہو رہا ہے. بولیے، تو عذاب خالی جسم پر ہے، خالی روح پر ہے، یا جسم و روح پر ہے؟ جسم و روح پر ہے. اور آقا نے جہاں یہ فرمایا کہ دوزخ کا گڑھا ہے، وہاں یہ بھی فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، جنت کے باغوں میں سے باغ ہے. تو اگر جسم و روح پر عذاب ہو، وہ دوزخ کے گڑھوں میں سے گڑھا بن جائے، تو جو ہوئی جنت کے باغوں میں، تو جنت والے رحمت والے، تو رحمت والے زندہ ہوں گے یا مردہ ہوں گے؟ اونچی آواز. اور عام میت بھی سنتی ہے کہ جب ہم لٹا دیا جاتا ہے تو ہم جب واپس پلٹتے ہیں نا میت کو دفنا کر، تو حدیث کے لفظ ہے وہ جوتوں کی آواز سے پہچانتی ہے کہ کون آیا ہے کون جا رہا ہے. یہ عام میت کا حال ہے، تو پھر اللہ والوں کا حال کیا ہونا چاہیے؟ اور اس بات کو چھوڑو، تاجدار کائنات کی شان کا عالم کیا ہونا چاہیے؟ اب میں اس کو آگے لاتا ہوں کہ آقا کی آمد کا منظر یہاں کیسے؟ قبر میں حضور کی آمد کا منظر ہے. پہلے تو سب سے پہلے اللہ سے ملاقات ایسے ہے کہ جب روح نکلتی ہے نا جسم سے، تو نیک روح کو اللہ کی بارگاہ میں لے جایا جاتا ہے. وہ سجدہ ریز ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، سجدہ ریز ہوتی. بد روح جو ہوتی ہے، یعنی جو نیک روح نہیں ہوتی، اس کے اعمال اس کے کپڑوں سمیت گندوں کپڑوں کی طرح اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں، بدبودار ہوتی ہے. اور پھر واپس اس کے جسم کو قبر میں لوٹایا جاتا ہے روح کو. اور قرآن کہتا ہے کن کی بخشش ہوگی؟ قرآن میں سورہ ابراہیم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت. فرمایا اللہ ایمان والوں کو ان کی اس مضبوط بات پر، وہ مضبوط بات کیا تھی کہ وہ جو ایمان پر ایمان لا کر اللہ اور اس کے رسول پر ڈٹ گئے، جم گئے، پھر ہلے نہیں، ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی بات کی، ساری زندگی بساط پر محبوب کی شانوں کی بات، محبوب کی محبت کی بات، محبوب کے تعلق کی بات، محبوب کی زلفوں کی بات، محبوب کے رخسار کی بات، محبوب علیہ السلام جمعہ پر اکٹھے ہو کر محبوب کا ذکر، درس پر اکٹھے ہو کر محبوب کا ذکر. یہ ایمان لانے کے بعد اس ایمان پر ڈٹ گئے. اللہ فرماتا ہے ان کی وجہ سے میں انہیں
دنیا میں بھی ثابت قدم رکھوں گا اور آخرت میں بھی ثابت قدم رکھوں گا. اور آگے فرمایا وَيُدِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ, اور اللہ ظالموں کو گمراہ ٹھہرا دیتا ہے. وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ, اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اب میں واپس پلٹتا ہوں. جب قبر میں میت کو رکھ دیا جاتا ہے, اب میں یہاں بخاری مسلم کی حدیث لے کر آیا ہوں. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ جب بندے کو مرنے کے بعد اس کی قبر میں رکھ دیتے ہیں, اب حدیث کے لفظ ہیں, وہ جب واپس لوٹتے ہیں وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِهِمْ, وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے, اور اس وقت اس کے پاس دو فرشتے آ جاتے ہیں, اور دو فرشتے آ کر ہم نے عمومی طور پر 3 سوال سنے. کتنے سوال؟ پہلا سوال من ربک, تیرا رب کون ہے. دوسرا سوال ما دینک, تیرا دین کیا ہے. اس طرف کئی لوگ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ 2 سوال صرف پہچان کے لیے رکھے گئے ہیں اور یہ کمپلسری کویشچن نہیں ہے. کیا سوال لازمی اللہ کا پوچھا جا رہا ہے کہ رب کون ہے, یہ اختیاری کویشچن ہے. حتیٰ کہ دین کے بارے میں بھی اختیاری کویشچن ہے, اور ایسے لگتا ہے جیسے غیر مسلموں سے پوچھا جا رہا ہے, حالانکہ رب جانتا ہے تم کون ہو, رب کو مانتے ہو, دین کیا ہے تمہارا, خاموش. اب تیسرا کویشچن, اب یہاں ایک بڑا نقطہ میں ہمیشہ تحقیق آپ کو دیا کرتا ہوں کہ پورے سیاستہ یا احادیث میں امام بخاری کو بہت درجہ حاصل ہے. حدیث کے مقام میں پوری بخاری میں 7 مرتبہ قبر کے متعلقہ سوال آئے ہیں, یعنی یہ والی حدیث آئی ہے جس میں قبر کے سوال ہیں, اور پوری بخاری میں امام بخاری 7 مرتبہ لائے, مگر ان 7 مرتبہ میں 3 سوالوں کا ذکر کہیں نہیں آیا. سب پریشان ہو گئے, حیران ہو. کیا امام بخاری نہیں لائے, باقی ائمہ لائے ہیں. 3 سوالوں کا تذکرہ باقی حدیثوں میں آیا ہے, امام بخاری نہیں لائے. امام بخاری ایک ہی سوال لائے, اور وہ سوال کیا ہے, وہ سوال بار بار پوچھتے ہیں. وہ ایک ہی پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل. اب میں بتاتا ہوں کہ قبر میں آمد مصطفیٰ کا منظر ہوگا. جب مومن کو لٹا دیا جائے گا تو سوالات پوچھے جائیں گے, پھر بٹھایا جائے گا, سوالات پوچھے جائیں گے. تو سوال جب پوچھا جائے گا, اب تیسرا سوال اصل میں کمپلسری ہے, مگر امام بخاری سوال ہی ایک لا رہے ہیں. کتنے؟ ایک سوال. بس یہ بتاؤ مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے. سوال یہ نہیں ہوگا اب کیا کہتے ہو, ادھر تو سب مانیں گے. اعلی حضرت اسی لیے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا. اور جو عاشق ہوگا وہ یہی کہے گا عجب سوال ہے مجھ سے کہ کس کے بندے ہو, لو دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں. اس کی بات ہی اور ہوگی. اور جو عاشق کا جنازہ ہوتا ہے وہ یہی کہتا ہے میرے جنازے پہ رونے والوں, فریب میں ہو بغور دیکھو, مرا نہیں ہوں غم نبی میں, لباس ہستی بدل گیا. اس کی بات جدا ہوتی ہے. اب تاجدار کائنات کے بارے میں جب سوال پوچھا جاتا ہے, اب یہاں پر 2 احتمالات ہیں, یہ مقام بتانا چاہتا ہوں. عاشقوں وہ کیا مقام قبر ہوگا جب آقا کا سوال پوچھا جائے گا. یہ آزمائش بہت بڑی ہے, مگر بچے گا وہی جس کی زندگی تاجدار کائنات سے وفا کرتے ہوئے گزرے گی, جس نے اپنی زندگی میں آقا کی محبت, آقا کی سیرت, آقا کے کردار, آقا کے تعلق کو جگہ دی ہوگی. بچے گا وہی, اور جس نے ایسا کیا ہی نہ ہو, بس پیسے ہی کماتا رہا, مال بناتا رہا, کاروبار کرتا رہا, جائیدادیں بناتا رہا,
سارا کچھ کرتا رہا، مگر جب اللہ رسول کی بات آئی تو یاد ہی نہ رہا، یاد ہی نہ رہا۔ اس یاد کے لیے جب فرشتے پوچھیں گے بتاؤ ان کے بارے میں، جب یہ سوال ہوگا نا، اب لفظ یہاں پر جو آ رہے ہیں ہاذ الرجل، ہاذ اس، اب اس کی دو احتمال ہیں۔ ایک یہ امتی کہیں دفن ہو، کیا دنیا کے کسی کونے میں، اس میں اور مدینے والی سرکار کے مدینے میں سارے فاصلے ختم، وہاں سے آقا کی زیارت ہوگی، اللہ اکبر، وہاں سے آقا کو تکے گا، سارے ایسے حضور کی تصویر مبارک جیسے رب چاہے سامنے آ جائے گی، اور وہ تک کے پوچھے گا بتاؤ ان کے بارے میں، اس منموہن کے بارے میں کیا کہتے تھے، سونے کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ ذرا آنکھیں بند بر کر کے لمحہ بر اپنے آپ کو قبر میں تصور کریں نا، لمحہ بر تصور کریں، اور فرشتے کے سوال کو اپنے اندر جذب کریں، اور کوئی نہیں، اندھیری کوٹھڑی ہے جہاں کوئی پانی بتی ہوا نہیں، اور وہاں فرشتے وہ عجیب خوفناک شکلوں والے آئے بیٹھے، اور بیٹھ کر بٹھا کر پوچھتے ہیں بتاؤ اس تاجدار کائنات کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے۔ اور جس کا یقین آقا کی محبت سے پہلے سے تیاری ہوگی وہ بول اٹھے گا ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد، اور یہ میرے آقا ہیں، یہ میرے محبوب ہیں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ فرشتوں اب میں پائے ناز سے سر کو کیوں اٹھاؤں، میں مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے۔ ارے میں نے تو موت اس لیے قبول کی تھی کہ مصطفیٰ سے ملاقات ہوگی، یہ آمد مصطفیٰ کا منظر بن جائے گا۔ اور اس قبر والے کا حدیث میں لفظ ہیں، بخاری میں آئے، وہ 3 دفعہ کہے گا ہوا محمد، ہائے ہائے یہ تو میرے آقا ہیں، ہوا محمد، وہ میرے آقا ہیں، ہوا محمد، ہائے ہائے ہائے۔ اور کبھی آقا کے سراپا کا ذکر ہی نہ سنا ہوا، کبھی وقت ہی نہ ملا ہو محبوب کے پاس، کبھی محبوب کے نام کا ہی نہ سنا ہو، اور جانا ہی نہ ہو، اور نفرتوں میں اور شیطان کے وسوسوں کا شکار ہو گئے، تو پھر کیا بنے گا؟ وہ کہے گا پھر جملہ سنو، میرا دل نہیں کر رہا آگے جانے کو۔ کیا منظر ہوگا حضور، وہ عاشق کہے گا ہوا محمد، ذرا آپ بھی انگلی کر کے دیکھیں نا، ذرا یاد، ہوا محمد، ہوا محمد، ہوا محمد، اور وہ آقا میرے، ہائے میں ماری جاؤں آقا۔ ذرا ہم بھی تیاری کر لیں پیپر کی، پیپر کی تیاری بھی ہو رہی ساتھ، کہ وہ کہے گا یہ میرے آقا ہیں۔ ایک تو یہ کہ آقا کا دیدار ہوگا، اگر امتی کئی دفن ہو جائے، وہاں سے سارے فاصلے مٹ جائیں تو مدینے والے کو تک لے۔ رب نے یہ طاقتیں مدینے والے کو نہیں دی کہ وہ مدینے میں رہ کر اپنی امتی کو جہاں چاہے تک لے، کیسے ہو سکتا ہے؟ اب دوسرا درجہ کیا ہے؟ حضور کا اصل جسم اقدس تو مدینے میں ہے، مگر آقا جسم مثالی کے ساتھ قبر میں آ جائیں، مثالی تمثیلی جسم کے ساتھ تشریف لے آئے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے بارے میں آتا ہے، میں پہلے بھی بیان کرتا ہوتا ہوں کہ آتا ہے کہ آپ کا جب وصال کا وقت آیا تو کتاب باقاعدہ ملتی ہے الوصایا، اس میں لکھتے ہیں جب وصال کا وقت آیا تو آپ نے لکھوایا کہ جب میری قبر کھودنا تو 6 فٹ گہرا کھودنا۔ انہوں نے کہا حضور پتہ ہے آپ لمبے قد کے ہیں، مگر یہ وصیت کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جب احمد رضا قبر میں جائے اور جب پوچھا جائے حضور کے بارے میں، مجھ سے پوچھا جائے اور آقا کی زیارت ہو، تو میں کھڑا ہو کر پڑھوں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور جسے عادت ہی نہ ہوئی، ہائے 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 ہوا محمد، ہائے ہوا محمد۔ امام حجر اسقلانی بات کرتے ہیں، علامہ عینی بات کرتے ہیں آقا کے وشے، ایسا بھی ہوا۔ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے لکھا، امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں، الحسن المولد میں جو آپ کی کتاب ہے، فرماتے ہیں ایسا معاملہ ہوا، ایک شخص ہے گناہگار تھا،
روسیا تھا مگر ہر سال میلاد کی محفل مناتا تھا. مر گیا, قبر میں چلا گیا, قبر میں فرشتے پوچھتے ہیں بتاؤ رب کون ہے, چپ. ماں دینوں کا, چپ. امام سیوطی سے پوچھے فتویٰ, مجھ پہ نہیں لگانا, وہ بیان کر رہے ہیں. میں تو 9ویں صدی ہجری کے امام کو آج 600 سال بعد کوٹ کر رہا ہوں. اور حضوری والے امام سیوطی جنہوں نے 70 بار سے زائد مرتبہ تاجدار کائنات کی خواب میں نہیں جاگتی آنکھوں سے زیارت کی. لوگوں خوش نصیب ایسے بھی ہیں, کچھ کو خواب میں زیارت ہوتی ہے, اور کچھ ایسے ہیں خدا کی قسم ایسے دیکھے ہیں کہ خواب میں نہیں, انہیں جاگتی آنکھوں سے یار کی زیارت ہوتی ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت. امام ابو الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے, اور ان کے مرید تھے ابو العباس مرسی, فرماتے 40 سال سے کیا تقویٰ ہوگا, کیا طہارت ہوگی, ہم تو ان کے جوتیوں کی خاک بھی نہیں. فرماتے 40 سال سے یہ حال ہے کہ اگر چہرہ مصطفیٰ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھوں سے ادھر ادھر ہو جائے, حضور کا چہرہ, تو میں اپنے آپ کو مسلمان تصور نہیں کرتا. یہ بعد والوں کا حال ہے, تو جنہوں نے تقا ہوگا موج لے گئے حضرت ابوبکر, موج لے گئے سیدنا فاروق اعظم. کیسے ہو سکتا ہے کہ حسن یوسف کا ذکر سنتے ہو صحابہ قرآن میں, اور حسن مصطفیٰ سامنے ہو آئے تو اپنا سب کچھ قربان نہ کرتے ہو. واپس پلٹتا ہوں, تو قبر کے اندر جب یہ سوالات ہوتے, امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں تیسرے سوال کے اوپر اس کو جواب نہ آ رہا تھا, چپ تھا گناہگار ہونے کی وجہ سے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا فرشتوں اس سے نہ پوچھو, میں بتاتا ہوں, یہ میرے میلاد کی محفل سجاتا تھا. ہائے ہائے, میں گناہگار تھا, بے عمل تھا, مگر میرے مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا. یہ آقا علیہ السلام کی عطائیں ہیں, مگر ہم بھی تو کچھ وفا کریں. تو آمد مصطفیٰ کا یہ قبر میں منظر ہوگا. لوگوں قبر میں جہاں ہمارے پیارے سب چھوڑ کر ہمیں چلے جائیں گے, جتنا بھی پیارا ہوگا کہے گا بس یہاں تک, رو پڑے گا, تڑپے گا, یاد میں ہماری یا ہم اس کی. وہ یہاں تک چھوڑ کر, اور واری نہ جائیں ان آقا پر, وہاں بھی حضور آ جائیں گے, آجا مجھے پہچان اور تیرا کام بن جائے. اب چوتھا منظر جو آقا کی آمد کا ہے وہ لاتا ہوں. ہائے ہائے, خوش نصیب لوگ ہیں آپ. سرکار ہم بھی گناہگار بھی ہیں, روسیہ بھی ہیں, میرے مولا تو جانتا ہے ہمارے اعمال. عرضی یہ ہے قبر میں ہم سے سوال پوچھا نہ جائے, جواب نہ دیا جائے تو کرم فرما دیجئے گا. اور ایک اور آپ کو آقا علیہ السلام کی بارگاہ سے خوشخبری سنواتا ہوں. اسے کہتے ہیں, ایک ہوتی ہے اسے تلقین میت بن نزا, یعنی موت کے وقت جب انسان کے آخری حالت ہو تو اسے تلقین میت کیا جاتا ہے. کیا کرتے ہیں اس کو لفظ بولیے میرے ساتھ. کہتے ہیں نا سورہ یاسین پڑھیں لا الہ الا اللہ, پڑھیں محمد رسول اللہ, کہا جاتا ہے. اور ایک ہوتی ہے تلقین میت بعد الموت, اور وہ یہ ہے کہ جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے, تو یہ بھی روایات میں آتا ہے, ہم نے اسے چھوڑ دیا ہے. ایک تو آتا ہے حدیث میں کہ اس وقت تک اس کی قبر سے نہ جاؤ جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے تقسیم نہیں ہو جاتا. ہمارے ہاں جلدی کرتے ہیں. یہ میں آپ کا کی حدیث سنا رہا ہوں آپ کو, اہل سنت والوں, بس 70 قدم پہ جا کے دعا کرنے کی جلدی ہوتی ہے. یہ آقا کا فرمان سنا رہا ہوں, بخاری مسلم کی حدیث, کہ اتنی دیر تک اس کی قبر سے نہ جاؤ جتنی دیر میں ایک اونٹ جو ہے ذبح کر کے تقسیم نہیں کیا جاتا. اندازہ لگا لیں کتنا وقت ہوتا ہے.
اور دوسرا آتا ہے، دوسرا وہ تلقین بالمیت کی ہے، اس کے دائیں جانب جہاں پر اس کا چہرہ ہوتا ہے اس طرف آ کر اس کے ماں کے نام سے اسے پکارو، اے فلاں کے بیٹے، یا ابن الکوثر، اے فلاں کے بیٹے، اے فلاں کے بیٹے، 3 دفعہ پکارو، اور پھر اسے کہو قولو قل لا الہ الا اللہ اللہ ربنا، کہو اللہ ربنا، پڑھے میرے ساتھ، اللہ ربنا، اللہ ربنا، اللہ ہمارا رب ہے، بتاؤ اسے۔ ایک لفظ آتا ہے اللہ ربی بھی آتا ہے، ربنا بھی آتا ہے، اور دوسرا کہتے ہیں دیننا اسلام یا دینی اسلام، ہمارا دین اسلام ہے یا میرا دین اسلام ہے، یہ کہو۔ پھر تیسرا آتا ہے محمد النبینا، ہائے ہائے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ ہمارے نبی ہیں، یہ کہو۔ روایات میں آتا ہے جب یہ سوال تینوں کے تینے اس طرح دہرائے جاتے ہیں، منکر نکیر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور پکڑ کے کہتے ہیں یار چلو اس سے کیا حساب کرنا، اس کو تو پہلے سے جواب بتائے جا رہے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں طریقہ مفقود ہو چکا ہے، کیا نہیں جاتا، یہ سنت کو زندہ کریں۔ عرض کر رہا ہوں، اب آتا ہوں چوتھا مقام جہاں آقا کی آمد کا منظر ساری کائنات دیکھے گی، میدان حشر، میدان قیامت۔ وہ اذا زلزلت الارض زلزالہا، بپا ہو گئی، القارعۃ ما القارعہ، بپا ہو گئی، وہ کھڑکھڑانے والی۔ وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ کی ساتھ جس کو لوگ پوچھتے تھے قیامت کب آئے گی، وہ بپا ہو جائے گی، اور سارے لوگ سوا نیزے کے قریب سورج ہوگا، گرمی کی شدت ایسی ہوگی، پسینہ ایسے بہے گا کہ جیسے کان کی لو تک پسینہ ہی پسینہ ہے، کوئی کسی کو نہیں پہچان رہا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ اپنی اولاد سے دور بھاگیں گے اور اولاد اپنے ماں باپ سے دور بھاگے گی، بہن بھائی ایک دوسرے سے دور بھاگے گی، یہ قرآن ہے۔ اور کوئی اس لیے نہیں پہچانتے نہیں ہوں گے، اس لیے کہ کہیں مجھ سے میری نیکیاں نہ مانگے۔ اور اس دوران اس منظر میں قرآن کہتا ہے ساروں کے رشتے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، ارے بڑے بڑے اخلاء، خلیل، بڑے بڑے دوست اس دن دشمن ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی دوستیوں کی وجہ سے ان کی دوستیاں بد صحبتی پر ہوں گی، بری صحبت والی ہوں گی، ان صحبتوں کی وجہ سے ان کی دشمنیاں پڑ جائیں گی کہ سارے نامہ اعمال ہی کھائے جائیں گے۔ رب کہتا ہے دشمن ہو جائیں گے الا المتقین، ہائے ہائے مگر ان لوگوں کا نہیں جن کا رشتہ تقوی والا ہوگا۔ ہائے ہائے ہمارا رشتہ آپ سے کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جائیداد کا، خون کا ہے، کس کا ہے؟ اللہ اور رسول کا۔ یہ قیامت کے دن میں یہ رشتہ ختم نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے اللہ اس دن کچھ لوگوں کو نور کے ممبروں پر بٹھائے گا، رب سے پوچھیں گے مالک شہید اور وہ جو ہوں گے شہید اور انبیاء اتنے بڑے درجوں والے، مولا یہ کون ہے؟ کہ یہ مختلف قبیلوں سے، مختلف علاقوں سے ایک جگہ اکٹھے ہو کر میرے اور میرے حبیب کا ذکر کیا کرتے تھے۔ ان صحبتوں کو چھوڑنا۔ اب آگے آتا ہوں اس منظر نامے میں جہاں کوئی کسی کو پہچانتا نہ ہوگا اور زمین اس طرح تپ رہی ہوگی، اس عالم میں سارے اکٹھے ہو کر حضرت آدم کے پاس ساری انسانیت جائے گی اور جا کر عرض کرے گی حضرت آدم آپ کو رب نے ابو البشر بنایا، آپ ہمارے باپ ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، اللہ سے عرض کریں نا، اللہ سے عرضی ڈالے، اللہ کریم سے کہیں کہ اور کچھ نہیں چاہتے، چلو حساب ہی شروع ہو، حساب و کتاب ہی شروع ہو۔ یہ بخاری مسلم کی حدیثیں سنا رہا ہوں، حساب کتاب ہی شروع ہو جائے۔
وہ حضرت آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں. جیسا رب آج جلال میں ہے، نہ اس سے پہلے ہوا نہ آج کے بعد ہوگا. اذهبوا الی غیری، کسی دوسرے کے پاس جاؤ. پھر لوگ حضرت ابراہیم نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. نوح علیہ السلام بھی یہی کہیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آپ بھی فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آپ بھی فرمائیں گے کسی اور کے پاس جاؤ. اور حضرت پھر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے لست لہا، میں اس کے لیے نہیں ہوں، مگر تمہیں پتہ بتا دیتا ہوں. ہائے ہائے ہائے، پتہ بتا دیتا ہوں. فرماتے ہیں اذهبوا الی محمد، چلو مصطفیٰ کے پاس چلتے ہیں، حضور کے پاس چلے جاؤ، سب کی بگڑی بن جائے گی. جب اتنے میں میدان قیامت میں آمد مصطفیٰ ہوگی اور سارے گناہگار کالی کملی والے کو آتے دیکھیں گے کہ گھبراؤ نہیں، حضور آ گئے ہیں، تاجدار کائنات آ گئے ہیں. اب میں ان سے پوچھتا ہوں جنہیں وسیلہ کی سمجھ نہ لگی یا انہیں بارگاہ مصطفیٰ کی خبر نہ ہوئی یا وہ سمجھ نہ سکے، اس سارے منظر قیامت میں اللہ موجود ہے کہ نہیں؟ بولیے نا. تو کیوں نہیں براہ راست بات کر لیتے، خود کر لیتے؟ نبیوں سے کیوں کرواتے ہو؟ اور حدیث میں آتا ہے کیوں نبیوں کا سہارا لیا؟ رب سنتا ہے، کرو. رب کہتا ہے میں سنتا سب کی ہوں، مگر محبوب کی بات آ جائے تو میرا غضب بھی رحمت میں بدل جاتا ہے. غضب بھی رحمت میں بدل جاتا ہے. رب پھر آئے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خلیل و صفی، مسیح و نجی، سبھی سے کہیں بھی بنی. اور بن گئی پھر کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. خلیل و صفی، مسیح و نجی، سبھی سے کہیں بھی بنی. یہ خلق پھری کہاں سے کہاں آقا کے لیے، آقا کی شان کے لیے. یمن و اما تمہارے لیے، یہ تاب و تما تمہارے لیے، یہ آقا کی محبت کے لیے. تو عرض کرتا ہوں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں لوگ پہنچیں گے، عرض کریں گے آپ تو رب کے محبوب ہیں نا، آپ تو ہماری عرضی ڈالیں رب کی بارگاہ میں. آقا کہیں گے انا لہا. ہائے وہ آمد مصطفیٰ کا منظر کیسا ہوگا قیامت میں. حضور کہیں گے میں ہی ہوں اسی لیے، میں ہوں ہی اس لیے، اور میں ہوں ہی اس لیے. اتنے میں حضور الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ کی حمد کریں گے، ایسی حمد کوئی نہ کر سکے گا جیسی مصطفیٰ کریں گے، اور سجدے میں گر جائیں گے، سجدہ ریز ہو جائیں گے. اور رب کیا فرمائے گا؟ رب فرمائے گا ارفع رأسک، سونے اپنا چہرہ تو اٹھا. ہائے 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 حبیب سونے درشن تو کرا، اپنا چہرہ تو اٹھا، ذرا چہرہ تو دکھا. اور فرمائے گا سوسل توتا وشفا تشفا. حضور تو میرے محبوب تو مانگے اور میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ وشفا تشفا، حبیب جس کی کہے گا شفاعت کروں گا. ہائے ہائے ہائے. عزیز بچے کو جس طرح ماں تلاش کرے، خدا گواہ ہے یہ حال مصطفیٰ کا ہوگا. جس طرح ماں بچے کو تلاش کرتی ہے، حضور ہمیں تلاش کر رہے ہوں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں گر جائیں گے. اب اسی پر میں اگلا مضمون رکھوں گا کہ اس سے آگے کہ وہ سجدے کی کیفیت اور وہ کیا ہوگی، اور وہ آقا کی کیا کیا شفاعت کا مقام ہوگا. لوگوں جب محبوب اتنا پیار کرتے ہیں تو ہم زندگیاں کیوں نہیں بدلتے؟ جب کام ہی انہوں نے آنا ہے تو رابطہ ان سے رکھیں. شیطان تو چاہتا یہی ہے کہ اس صحبت سے دور کر دیا جائے. جو اس صحبت سے دور ہو گیا کیا ملے گا؟ اللہ ہمیں اس صحبت والوں میں خیر والا رکھے. وما علیہ الا البلاغ.